بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر بلوچستان جناب جعفر خان مندوخیل صاحب اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب نواب سرفراز بگٹی صاحب، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء جام صاحب، صدر اویس لغاری صاحب، لاء منسٹر تارڑ صاحب، انفارمیشن منسٹر تارڑ صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ علی پرویز صاحب، سیکرٹری پاور لنگڑیال صاحب، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس، اور میرے انتہائی قابل احترام بلوچستان کے آنریبل ممبر آف کیبنٹ اور خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آج بلوچستان کی حکومت منتخب ہونے کے بعد پہلی مرتبہ یہاں پر کوئٹہ حاضر ہوا ہوں، تو میں ایک مرتبہ پھر گورنر بلوچستان کو اور چیف منسٹر بلوچستان کو اور بلوچستان کی کابینہ کے تمام ممبران کو فرداً اور اجتماعاً دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی ایک شاندار لیڈرشپ میں آپ یقیناً بلوچستان کے عوام کی بھرپور ان کی خدمت کریں گے اور بلوچستان کے اندر ایک ترقی اور خوشحالی کا آپ انقلاب لے کے آئیں گے. گورنر صاحب بھی بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کی بھی جو آئینی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے یہ ان کو ادا کریں گے. آج جب کہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر حاضر ہوا ہوں منتخب حکومت کے معرض وجود میں آنے کے بعد، تو مجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات کی بہت خوشی ہے اور میں یہ کہنے پر مجھے بہت یعنی ایک بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو بجلی سے چلنے والے جو ٹیوب ویلز ہیں ایک درینہ مسئلہ ہے. اور اس حوالے سے اگر میں تاریخی پس منظر اگر بیان کروں اختصار کے ساتھ، تو یہ کہنے دیجئے کہ وفاق پچھلے کئی سالوں سے یہ جو بجلی کے ٹیوب ویل جو چلتے ہیں اس مد میں، اگر میں یہ یوں کہوں کہ پچھلے 10 سال میں کتنا وفاق نے پیسہ دیا بلوچستان کے بجلی کے ٹیوب ویلوں کی بجلی کے بلوں کی مد میں، تو 500 ارب روپے سے کم نہیں ہے. اور یہ ہر سال یہ پیسہ 70-80 ارب روپے یہ یہاں پر آتا رہا. اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ بجلی کے بلز ادا نہیں ہوئے، وفاق نے یہ بوجھ اٹھایا. اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف وفاق یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، صرف یہ ایک مت نہیں ہے، میں اس کی کئی جہتیں یہاں بیان کر سکتا ہوں بلوچستان کے حوالے سے نہیں، پورے پاکستان کے حوالے سے. لیکن چونکہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک اہم صوبہ ہے. بڑے پیارے یہاں کے عوام ہیں، ہمارے بہن اور بھائی، چاہے وہ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں، چاہے وہ بروئی ہیں، چاہے وہ سیٹلرز ہیں، یا جو بھی ہیں. پاکستان کا ایک انتہائی اہم اور خوبصورت علاقہ ہے بلوچستان. تو وہاں پر اگر وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اس وقت تک ترقی نہیں کہلائے گی پاکستان کی، اب تک کہ بلوچستان کا صوبہ اس ترقی کی دوڑ میں برابر کا شریک نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ 2010 کے NFC میں، تو اس زمانے میں جو اس زمانے کے وزیر اعلیٰ تھے میرے بھائی جناب اسلم رئیسانی صاحب، لاہور میں 3 دن ہم بیٹھے رہے، چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز. اور میں بڑے انکساری سے مگر بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کہنا چاہتا ہوں کہ وہ NFC ایوارڈ جو کہ وزیر اعظم
جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی سربراہی میں وہ ان کی بڑی اس پہ کنٹریبیوشن ہے. اس زمانے کے صدر جناب آصف زرداری صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. چاروں وزراء اعلیٰ کی بڑی کنٹریبیوشن. لیکن مین کنٹریبیوشن پنجاب کی تھی, جنہوں نے اپنے جو حصہ تھا وہ اس میں سے کئی ارب روپے رقوم نکال کر این ایف سی میں ڈالا. بلوچستان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس کو 100% بڑھایا جائے, اس کو ہم نے کیا. اسی طرح جو صوبہ کے پی اس کا فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا اور ابھی بھی ہے بلوچستان. اس کے بعد بے شمار قربانیاں دی ہیں کے پی کے عوام نے, بلوچستان کے عوام نے, سندھ کے عوام نے, پنجاب کے عوام نے, ہمارے افواج پاکستان کے افسروں, سپوتوں, ان کے بچوں نے, سپاہیوں نے, پولیس نے. میں تفصیل میں جائے بغیر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پر جو ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہم نے کے پی کے لیے ہم نے رقم مختص کی, وہ بھی پنجاب نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا. اور بلوچستان کا یعنی 11 ارب روپے سالانہ پنجاب آج تک دیتا چلا آ رہا ہے. یہ 2010 میں ہوا تھا, آج 2023 24 ہے, 14 سال گزر گئے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ 150-60 ارب روپے پنجاب اپنے حصے کا دے چکا ہے. لیکن باخدا میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ میں کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہوں. دل سے ہم نے یہ فیصلہ کیا, پنجاب اسمبلی نے فیصلہ کیا, اور میں بطور ایک پاکستانی میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے یہ ہم نے کیا. اور آج یہ وزیر اعلیٰ آئے ہیں, ان وسائل کو بہت اچھی طرح آپ کے ساتھ مل کر استعمال کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو بہت بڑا جو فیصلہ جس کا میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 27,000 ٹیوبویلز ہیں بلوچستان میں جو لگے ہوئے, ان کے اوپر پورا دن بجلی آنی چاہیے. وہ نہیں آتی, 3 گھنٹے, کبھی 5 گھنٹے, کبھی 6 گھنٹے, اس لیے کہ بجلی کے بل ادا نہیں ہوتے. اور وہ سارا بوجھ وفاق اٹھا رہا ہے کئی سالوں سے, جو میں نے آپ کو کہا کہ تقریباً 500 ارب روپے بنتے ہیں. یہ 500 ارب روپے اگر سبسڈی جو کہ ضائع ہو رہی ہے, یعنی بالکل گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, اگر یہ پیسہ 500 ارب روپیہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کے اوپر لگا ہوتا تو بلوچستان کی ترقی اور تقدیر کہاں پہنچی ہوتی, خوشحالی کا سفر کتنا آگے نکل گیا ہوتا. لیکن یہ 500 ارب روپیہ وفاق نے دیا, مگر 100% ضائع ہو گیا کیونکہ وہ بل ادا نہیں ہوتے, اور یہ پیسہ وفاق نے دیا جو کہ اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. آج الحمدللہ جو ہم نے اس حکومت نے, میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف, وہ میرے اپنا صدر بھی ہیں اور میرے رہبر بھی ہیں اور لیڈر بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور باپ جگہ ہیں, ان کی سربراہی میں. اور ہماری جو یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں جناب بلاول بھٹو صاحب, جناب آصف زرداری صاحب, ان کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن ہے. وہ اس پارٹی کے اس کولیشن کا حصہ ہیں. اس طرح باپ پارٹی کے ہمارے ساتھی ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھی ہیں. تو یہ فیصلہ یہ ہم نے کیا ہے کہ یہ باپ ختم ہونا چاہیے کہ ہر سال 80-70-90 ارب روپے وفاق ادا کرے. اس کا ہم نے نظام یہ بنایا ہے کہ یہ 27,000 ٹیوبویلز جو کہ بجلی پہ چلتے ہیں, اس کا بجلی کا کنیکشن ختم کر کے ان کو سولر کے کنیکشن دیے جائیں گے. اور وہ سولر کا جو ماڈل ہے وہ ساری بات ہم نے طے کر لی. آج معاہدے کے اوپر بھی دستخط ہوں گے انشاءاللہ. تو وہ سولر پر چلیں گے تو وہ کسان سولر پہ ٹیوب ویل چلائے گا, اپنی زمین کو وہ پانی دے گا, زرخیز کرے گا, اور وہ بجلی بہت سستی, یعنی سولر پر جو بجلی آج چلتی ہے وہ دنیا میں سستی ترین ہے, حتیٰ کہ پن بجلی سے بھی وہ سستی ہے. یعنی اتنی سستی بجلی آج دنیا میں کوئی اور بجلی کا نظام مہیا نہیں کر سکتا. تو وہ سولر پہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ تقریباً 28,000 یہ جو ٹیوبویل جو ہیں, فیڈر جو ہیں, وہاں سے ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور ان کسانوں کو یہ سولر پینلز مہیا کیے جائیں گے. اور اس طریقے سے سستی بجلی بھی سستی ہوگی. وفاق جو بوجھ کئی سالوں سے جو اٹھا رہا تھا 80-90 ارب روپیہ سال کا, وہ بتدریج ختم ہوگا. کیونکہ نواب صاحب نے مجھے
یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ 3 مہینے میں یہ سارے یہ 28,000 ٹیوب ویلز کے کنیکشن سولر پہ لگ جائیں گے. یہ 3 مہینے کا نواب صاحب نے کمٹمنٹ پوری کی تو ان کو ہم انشاءاللہ ایک عوامی ان کو ایک باقاعدہ ریکگنیشن دیں گے, کیونکہ یہ کوئی اپنا چھوٹا حجم نہیں ہے, ایک بڑا چیلنج ہے کہ 28,000 ٹیوب ویلوں کو آپ 3 مہینوں میں آپ کنیکشن لگا دیں گے. اس کی ساری ذمہ داری میں نے آپ کابینہ کے اوپر, نواب صاحب کے اوپر ہے کہ وہ لگائیں گے شفاف ترین طریقے سے, مجھے پورا یقین ہے. اور میں کوئی یہاں پر لیکچر دینے نہیں آیا, لیکن میری ایک بڑی مخلصانہ تجویز ہے, میں پہلے بھی نواب صاحب کو بتا چکا ہوں کہ گو فار لارج پروکیورمنٹ. اگر آپ اس کی مثال سیدھی ہے کہ 28,000 اگر لیٹ سے سولر پینلز آنے ہیں 28,000 ٹیوب ویلز کے لیے, تو آپ 2-4 کمپنیاں جن کو ہائر کریں گے 2-2, 4-4, 5-5 ہزار آپ ان سے لے لیں, تو جتنا بڑا حجم ہوگا قیمت اتنی کم ہوگی. اگر آپ انڈیویجول کسان کے حوالے کریں گے, جی آپ یہ لیں 20 لاکھ روپے اور لے لیں اور لگائیں یہ اپنا سولر پینل, تو اس کی قیمت اور 3,000-4,000 پینلز کی قیمت کا زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ فیصلہ نواب صاحب کا ہے اور آپ کا فیصلہ ہے, میں اس میں قطعاً مداخلت نہیں کروں گا. آئی لیو اٹ ٹو یور ججمنٹ کہ کس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. میں جب سے آپ وزیر اعلیٰ بنے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی جو آئیڈیاز ہیں میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ آج اور 3 مہینے میں اگر جب یہ لگ جائیں گے تو 28,000 ایک تو اپنا ٹیوب ویلوں کو اپنا مہنگی بجلی سے ہٹ کر سستی بجلی مل رہی ہوگی, اور جو بجلی کے بل نہیں ادا ہوتے تھے, چوری ہو رہی ہے, وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو کہ یہ کولیشن گورنمنٹ اور جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے جو ان کی سوچ ہے, یہ اس کی عکاسی ہے. یہ ہماری مشترکہ کاوش ہے. یہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت, یہ مشترکہ ہماری سوچ ہے. اور اس میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس منصوبے میں جہاں پر وفاق کے میرے جو آنریبل منسٹر ہیں جناب سردار اویس لغاری صاحب, ان کی پوری کاوشیں ہیں. سیکرٹری جو ہمارے پاور کے ہمارے چودھری راشد ننگریال, ان کی کاوشیں شامل ہیں. وہاں پر ہمارے منسٹر آف فائنانس اورنگزیب صاحب وہ یہاں نہیں ہیں, منسٹر آف اسٹیٹ وہ یہاں موجود ہے, سیکرٹری فائنانس ان کی کاوشیں, جناب لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی قانونی جو منہ شگوفی ان کو حل کرنے کے لیے, اور پھر جام صاحب ظاہر ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, اور پھر خاص طور پر اپنا وزیر اعلیٰ کا. میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جتنا فالو اپ میں نے اس منصوبے میں ان کا دیکھا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے دل سے بہت خوشی ہوئی. اس لیے آپ ان کی بھرپور انتظامیہ لگا. تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 70% اس منصوبے کے لیے وفاق فنڈ مہیا کر رہا ہے, اور 30% بلوچستان کی گورنمنٹ یہ فنڈ مہیا کر رہی ہے. اور اس طرح انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 مہینوں میں مکمل ہوگا. یہی ہے وہ ریفارم ایجنڈا جو اس حکومت کا جو ایک سب سے بڑا ایک پلر ہے, اور جس کے لیے ہم سب مل کر ہمارے ہر جگہ جا رہے ہیں, ہر جگہ اپنے سر کھپا رہے ہیں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے مل کے تو اس قوم کا بھلا ہوگا, اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے گا. اس حوالے سے جو ذمہ داروں نے اب جو اپنی کاشتکاری کے لیے ان کو کرنا ہے, 1 مہینے کے لیے ہم نے اور 4 ارب روپیہ ہم نے وہ بھی وفاق نے کہا کہ ہم ادا کریں گے تاکہ ان کی جو کاشتکار کو, کسان کو کوئی تکلیف نہ ہو, اور وہ اپنی یہ جو اپنا یہ جو 1 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ پوری تندہی سے بغیر کسی خوف کے وہ بھی وفاق ادا کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انقلابی یہ ایک ریفارم پیکج آج ہم طے کیا, اور اسی حوالے سے پورے پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں
جو کہ تیل پر چلتے ہیں. اب وہ تیل کی جو امپورٹ ہے اس کا اگر بل آپ کا میں آپ کو تخمینہ بتاؤں $3.5 ارب. اب بتائیے کہ اگر جس طرح آج ہم نے یہ فیصلہ کر کے 80-90 ارب روپے سال کے بچائے ہیں اور بچائیں گے انشاءاللہ, تو یہ صرف تیل پر چلنے والے جو ٹیوبویل ہیں ان کا صرف امپورٹڈ جو ان کا جو بل ہے تیل کا وہ 700 ارب روپے. اس سے ہٹ کر جب سولرز پہ وہ ان کے ٹیوبویل چلیں گے تو کتنی سستی بجلی کسان کو ملے گی. یہ مل کر ہم انشاءاللہ ہم نے ایک بزنس ماڈل آلموسٹ اس کا خاکہ بنا لیا ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے, ان کے ساتھ مل کر ہم ان کو ان کسانوں کو بینکوں سے ان کو لون دلوائیں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ لون جو ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہوگا. دیکھیے کہ تیل سے اپنا وہ کسان جو بجلی بنا رہا ہے کتنی مہنگی, اور سولر سے بنائے گا وہ کتنی سستی. حکومت پاکستان $3.5 ارب دے کر اپنے یعنی جو قیمتی جو زر مبادلہ ہے انتہائی محدود, وہ اس سے جان چھوٹے گی. منسٹری آف پاور, منسٹری آف فائنانس اور پلاننگ منسٹرز میں لیڈ لیں گے اور صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت جلد ہم یہ ماڈل بنائیں گے. اور بینکوں کے ساتھ میں ڈائریکٹلی انشاءاللہ انٹریکٹ کروں گا اور ایک بہت بڑا یہ ایک ریفارم پیکج ہے, اسٹرکچرل ایک ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل چینج آئے گی انشاءاللہ, جس کے لیے یہ حکومت مارج وجود میں آئی ہے. آج اگر قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, قرضوں میں اگر جکڑے ہوئے ہیں اور قرضوں نے اگر ہماری نسلوں کو بھی ان کی جو ہے ان کو بھی مارٹگیج کر دیا ہے, تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی 76 سال میں کوئی ہو نہیں سکتی تھی. آج اگر ان سے اپنا جان چھڑانے کے لیے اور ان بیڑیوں سے کو کاٹنے کے لیے اگر ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر وفاق اور صوبے اور متعلقہ ادارے مل کر اگر کام کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیں گی اور یاد رکھیں گی. اور اگر ہم نے آج اس موقع کو خدا نہ خواستہ کھو دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیکسٹ فیز یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تیل میں چلنے والے سے جو ٹیوبویل جو 10 لاکھ ہیں ان کے لیے یہ منصوبہ اس کا بزنس ماڈل ہم بہت جلد لے کے آئیں گے. اور جو بجلی سے باقی صوبوں میں چلتے ہیں بجلی سے ٹیوبویل وہ شاید 2.5-3 لاکھ ان کی تعداد ہے. تو یہ ایک ہمارا اسی آج کی نشست سے اس کے بعد ہمارا یہ بڑا ایک کوانٹم جمپ ہوگا, ایک بہت بڑا ہم انشاءاللہ یہ چھلانگ لگانی ہے نیشنل انٹرسٹ میں. آج بلوچستان میں جب میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق نے اس سال بجٹ میں بلوچستان کے لیے یہ دانش اسکولوں کا اپنا اس کی بجٹ میں اس کی باقاعدہ اس کی ہم نے ایلوکیشن کی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقی صوبے کہیں کہ جناب ہمیں, لیکن باقی صوبوں کے پاس بہت اللہ نے وسائل دیے ہیں NFC سے. بلوچستان کو بھی NFC سے حصہ ملتا ہے مگر ان کا جغرافیائی جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا ہے. سب سے بڑا صوبہ ہے یہ اپنا ان ٹرمز آف رقبہ, لیکن آبادی سب سے چھوٹی ہے لیکن فاصلے بہت بڑے. تو اس لیے ان فاصلوں کو مینیج کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کے لیے وسائل چاہیے. اس لیے ہم نے یہاں پر وفاق سے دانش اسکولوں کو بھی ہم نے یہاں پر رکھا ہے. اسی طریقے سے جو 1000 ہم نے بچوں کو چین بھجوانا ہے, میں بات کر کے آیا ہوں, جو گریجویٹس ہیں جنہوں نے زرعی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کی ہیں, ان کو عملی میدان میں زرعی ٹریننگ دینے کے لیے کہ کپاس آپ نے کس طرح بڑھانی ہے, آپ نے چاول کی پیداوار کو کس طرح بڑھانا ہے, آپ نے میز کی پیداوار کو, گندم کو, لائف سٹاک کو, یا کن اجناس میں آپ نے آگے جانا ہے, کن کو آپ پیچھے چھوڑیں, کون سی جنس ہے جو کہ پانی زیادہ کنزیوم کرتی ہے, کس طرح آپ نے پانی کا بہترین استعمال کرنا ہے. ان تمام چیزوں کی ٹریننگ کے لیے 1000 بچے وفاق اپنے وسائل سے ٹریننگ کے لیے چین بھجوائے گا. میں وہاں پر ان سے بات کر آیا ہوں. تو چاروں صوبوں کے جو بچے اور بچیاں ان کو میرٹ پر جو ہائی اچیورز ہیں, کوئی سفارش نہیں, ہائی اچیورز میرٹ پر ان کو بھیجیں گے اور انشاءاللہ وہ ٹریننگ ان کو دلوائی جائے گی, جس میں بلوچستان کا جو حصہ ہوگا وہ باقی صوبوں سے 10% زیادہ ہوگا, آبویسلی فار دا ریزن آف جسٹ. اسی طریقے سے IT کی ٹریننگ کے لیے ہواوے سے ہم نے 3 لاکھ سالانہ بچوں اور بچیوں کی ٹریننگ کا وہاں پر ہم ان سے
معاہدہ کر کے آئے ہیں، اور اس میں چاروں صوبوں کے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان کے بچے اور بچیاں شامل ہوں گی، اور پھر یہاں پر بھی بلوچستان کو 10% کا کوٹا ہم زیادہ دیں گے. تو یہ ہے آج کی گفتگو کا محور. اور چونکہ آئی ایم ایف سے ہماری مجبوری ہے، اور ابھی ہمارے جو بہت قابل محنتی وزیر خزانہ ہیں، ان کا آج بیان بھی چھپا ہے کہ اگر ہم نے ریفارمز نہ کی، اگر ہم نے بڑے ہم نے کڑوے فیصلے نہ کیے، تو پھر جو 3 سال کیا اس کے بعد بھی پھر خدا نخواستہ ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد پھر دوبارہ ہم آئی ایم ایف جائیں. اس کے لیے آج ہم اس کی تیاری کریں، اور آج ہم مل کر کام کریں. آج اپنی جو وسائل جو ان کو ہم جنریٹ کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت کرم فرمائے گا. کل میں کراچی میں تھا، اپنا پورٹس کی میں نے پریزنٹیشن دی. میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنا لیس سیٹ دا بیٹر. بہرحال وہ انشاءاللہ مل کر ہم سب ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے. تو آئی ایم ایف کے حوالے سے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مریم نواز صاحبہ کا، جنہوں نے جو صوبوں کے ساتھ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ انہوں نے آلریڈی ہم اپروول دے دی ہے. سندھ میں کل اپنے بھائی مراد الشاہ صاحب سے میں گزارش کر کے آیا تھا دوبارہ. انہوں نے کہا تھا آج انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اس کو اب ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ. اور بلوچستان سے میں ہاں سمجھوں آپ کی طرف سے؟ جی بالکل ہاں سمجھوں. تو مہربانی آپ کی کہ نواب صاحب نے، آپ کی کابینہ کی بھی ہاں ہے نا جناب، بہت مہربانی آپ کی. تو بلوچستان نے بھی اپروو کر دیا یہ. اور ایک کام اور کے پی کے وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہو چکی ہے ہمارے فائنانس منسٹر کی، اور دے آر ان ٹچ. انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح اسی مہینے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام اس کو کلوز کرنا ہے، اور پھر دن رات ایک کر کے ہم نے انشاءاللہ جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو ختم کرنا ہے. اور اٹ از مشکل ہے، ناممکن نہیں. دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوتے ہیں. اور مشکلوں سے گزر کر بڑی بڑی قوموں نے جو آج بن گئی ہیں، ان کی کل حیثیت کیا تھی؟ وہ انہوں نے قربانیاں دیں، محنت کی. جرمنی کو لے لیں آپ، جاپان کو لے لیں آپ، اور ملکوں کو لے لیں. چین دیکھیں، ہمارا انتہائی اپنا بہترین دوست آج دنیا کی دوسری طاقت بن چکا ہے. تو پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ انشاءاللہ بنے گا اگر آپ لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں. ہم نے اس سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ سخت فیصلے اس لیے نہیں کیے کہ ہم قیامت تک اس طرح عوام کو اس مہنگائی میں اور اس میں ہم ان کو اپنا دیکھتے رہیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خوشحالی آئے گی، لیکن پہلے قربانی اظہار سے کام لینا پڑے گا. اس لیے سخت فیصلے لیے گئے. لیکن انشاءاللہ آپ کل دیکھیں گے، کل میں اسلام آباد میں ایک اور عوام کی کچھ ان کے اشک شوئی کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا ہے، تاکہ عوام کو، غریب عوام کو، عام آدمی کو، پورے پاکستان میں ان کو ہم کچھ ریلیف دیں گے. وہ میں کل اسلام آباد میں اس کے لیے بات کروں گا. میں آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اور محترم گورنر صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو میں یہ ختاماً یہ کہوں گا کہ وفاق آپ کے ساتھ ہے. ہر اچھے کام کے لیے، ہر بلوچستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے آپ کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ جو بھی ہم سے بنا ہم کریں گے. لیکن اگر آپ نے بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، اگر کے پی میں سرمایہ کاری ہونی ہے، اگر پنجاب میں، اگر سندھ میں، تو پھر سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ. سیکورٹی از آور نمبر 1 ریکوائرمنٹ. اس کے لیے آپ سب اپنے کوئی لورالائی سے ہے، کوئی خاران سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی دال بندین سے ہے، کوئی چمن سے، آپ کو اپنے علاقوں کی سیکورٹی کے چیلنج کا اچھی طرح علم ہے. وہ ہم سب نے مل کر اس کو کرنا ہے. میں چین ابھی ہو کے آیا ہوں، ان میں چینی قیادت نے مجھے کہا کہ پرائم منسٹر وی ڈونٹ گو ٹو ڈینجرس ایریاز بٹ پاکستان از آور گریٹ فرینڈ اینڈ فار پاکستان وی ول ٹیک رسک. اس سے بڑی اب ناموشی اور امبیرسمنٹ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اب دیکھیے آپ کے گوادر کا، میں کوئی شکایت نہیں کر رہا. 2022 اور 23 کے درمیان میں نے گوادر کے شاید 6 7 8 دورے کیے ہوں. بلوچستان کے باقی علاقوں میں بھی دورے کیے جب سیلاب آیا. مگر گوادر میں وہ جو آپ کا بن رہا تھا سیف سٹی، اب میں جو حکومت ہماری بنی تو مجھے پتہ لگا وہ انہوں نے بند کر دیا. اب اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سنگین مذاق کیا ہو سکتا ہے؟
تو مجھے وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے دوبارہ اس کو اوارڈ بھی کر دیا، کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا ہے. اب بتائیے کہ گوادر جو جس نے انشاءاللہ بلوچستان کے لیے اپنا جو ریکارڈنگ کی کانیں ہیں اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ گوادر آپ کے لیے ایک بہت زیادہ انکم کا سورس بنے گا، اور دنیا میں ایک بہترین کمرشل آپ کی پورٹ اپنی بندرگاہ بنے گی. اور وہاں پر چین آپ کو ایک گرانٹ کے طور پر ایئرپورٹ دیتا ہے، وہاں پر گرانٹ کے طور پر آپ کو چین وہاں پر آپ کو ہسپتال دیتا ہے، اور آپ کے لیے پوری طرح تیار ہے گوادر کو ایک بہت شاندار پورٹ بنانے کے لیے. اور چینیوں کی ہم اپنے آپ سے، چینیوں سے نہیں، اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. اور جو دشمن ہیں جو چینیوں کے خلاف یہ کرتے ہیں وہ پاکستان اور چین دوستی کے دشمن ہیں، وہ سی پیک کے دشمن ہیں، وہ پاکستان کی بلوچستان کی جو خوشحالی اور ترقی اس کے دشمن ہیں. میں خدا کی قسم آپ کو کہا کہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نوٹ کر لیں. اور وہ جو طاقتیں ہیں وہ خارجی طاقتیں ہم سب جانتے ہیں ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وسیلہ دیا ہے، تمام وسائل سے ہمیں مالا مال کیا ہے. ہمیں آپ کی بہترین آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، آپ کی ایک بہترین فوج ہے، دنیا کی مانی دانی فوج ہے. اگر ہم مل کر اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ٹیررزم کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی، اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ بلوچستان کو ہوگا، کیونکہ یہاں پر اربوں ڈالر سرمایہ کاری آئے گی، اور سب سے پہلا فائق حق بلوچستان کے عوام کا ہے. یہ میں بالکل ڈے ون سے اس کے اوپر کلیئر ہوں بالکل. تو اس لیے ہم سب مل کر اس کے اوپر ہم کام کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا. البتہ جہاں پر دوسرے ایشوز ہیں، نواب صاحب سے میری بات ہوتی رہتی ہے اور اداروں کے سربراہوں سے بھی، کہ اگر یہ جو گلے ہیں، شکایات ہیں، تو ہم مل بیٹھ کر یہاں پر کوئٹہ میں ہم حاضر ہو جائیں گے، وہاں پر سب کو بلائیں گے، بات کریں گے، اور جو صدقے دل سے بلوچستان کی خیر خواہی اور پاکستان کی خیر خواہی چاہتا ہے تو ہم اس کو گلے سے لگائیں گے. ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی. تو چیلنج ہے مگر اپرچونٹی بھی بہت بڑی ہے. آپ سے ایک عظیم بلوچ پشتون اور کون ہیں جن کی اپنا مخلص بھی ہیں ملک کے ساتھ، عقل بھی ہے، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے علاقوں کی تقدیر بدل دیں. تو انشاءاللہ یہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ اپنا عمل اور عمل. ود دیز ورڈز میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.